السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، دیکھیں جو بات بالکل صاف اور عیاں ہو، بالکل واضح ہو، تو اس کو ماننے سے انکار تو نہیں کرنا چاہیے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی تھی اور قرأت کی جاتی تھی اور پھر وہ منسوخ ہو گئی، اب باقی نہیں ہے، تو یہ تو ہمیں فوری یہ بات جب ثابت ہو جائے تو مان لینی چاہیے، کیونکہ حضرت انس صحابی رسول ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آیات سنی اور بعد میں منسوخ ہوگی، تو اب اس بات کو مانے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس طرح کی مثالیں اور بھی ملتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رجم کے متعلق جو آیات تھی تو ان کی قرأت ہوتی تھی، ان کو منسوخ کر دیا اور پھر اس کا حکم جو ہے وہ باقی رہا۔ احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تو اس لیے قرآن اور حدیث دونوں کو ماننا ضروری ہے، اور قرآن کا بھی یہ حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ تو اس لیے جو چیز ثابت ہو جائے وہ مسلمان پر، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے لیے ماننا ضروری ہوتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو اس واقعے میں شاید آپ کو یہ اشکال ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آیات ہم تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن میں موجود تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کر دیا۔ تو ایسا قرآن مجید میں ہے، کچھ آیات منسوخ ہوئی، اور ناسخ اور منسوخ یہ ایک باقاعدہ علم ہے اصول التفسیر میں۔ تو کچھ ایسی آیات تھی کہ جن کی قرأت بھی منسوخ ہوگی، جن میں سے یہ آیات اور اس کے علاوہ بھی آیات ہیں قرآن مجید میں۔ اسی طرح زانی مرد اور عورت کے متعلق جو رجم کی آیات ہیں تو وہ بھی منسوخ ہو گئی تھی، ان کی تلاوت بھی۔ تو ایسا موجود ہے، بعض آیات ہیں یعنی جن کا حکم اللہ رب العالمین نے اٹھا دیا۔ تو یہ تین قسم ہے، ایک یہ ہے کہ وہ آیت بھی منسوخ ہوگی اور اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آیت باقی ہے اور اس کا حکم منسوخ ہو گیا، یہ صورت بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو یہ صورتیں ناسخ اور منسوخ کی قرآن مجید میں موجود ہیں۔